سلامتی غربت میں ہے۔ کسی ڈاکو نے کبھی کسی بھکاری پر حملہ نہیں کیا۔ کیا بھیڑیا کبھی مردہ بھیڑیا کو کاٹتا ہے؟ خضر علیہ السلام نے کشتی میں شگاف ڈالا تاکہ کشتی کو مکار لوگوں سے بچایا جا سکے۔ سلامتی غربت میں ہے، غربت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ پہاڑ جس کی کان میں کچھ خزانہ تھا، وہ کلہاڑی کے وار سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ جو جتنا اوپر جائے گا اتنا ہی بے وقوف ہے، کیونکہ اس کی ہڈیاں اتنی ہی بری طرح ٹوٹیں گی۔ در حقیقت اپنی ذات کو بلند کرنا خدا کے ساتھ شراکت داری کا دعویٰ کرنا ہے۔ یعنی جب ہم مال و دولت، شہرت، عزت اور طاقت کی خواہش کرتے ہیں، ہم دراصل اللہ کے ساتھ مقابلہ کرنے کی اور شریک بننے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ بڑائی تو صرف اللہ کے لیے ہے۔ اسی لیے جو طاقت، دولت، شہرت اور رتبہ چاہتا ہے، اس کو اللہ بدترین سزا دیتا ہے، کیونکہ بڑائی سب اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ غور سے سنو، اللہ پر بھروسہ رکھو اور ڈرو نہیں۔ جتنی محبت تم اپنے رزق سے رکھتے ہو، تمہارا رزق اس سے زیادہ تم سے محبت رکھتا ہے، اور صرف اس لیے دیر لگا رہا ہے کیونکہ تم اپنی ذات کی نفی نہیں کر رہے۔ اگر تم اپنی ذات کی نفی کرو تو تمہارا رزق خود تمہارے پاس آئے گا اور ایک عاشق کی طرح تمہارے قدموں پر گر جائے گا۔ یعنی ہمیں اپنی کوشش پر بھروسہ کرنے کی بجائے اللہ پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے۔ جو خود کی بجائے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کو اللہ کسی پریشانی کے بغیر خود رزق مہیا کرتا ہے۔ دنیا میں ایک سبز گھاس کا میدان ہے جہاں ایک گائے اکیلی رہتی ہے۔ وہ رات ہونے تک پورے کھیت میں کھانا کھاتی ہے تاکہ وہ طاقتور اور بڑی ہو جائے، مگر رات کے وقت وہ پریشانی سے بالوں کی طرح پتلی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ سوچتی ہے کل میں کیا کھاؤں گی۔ صبح ہوتے ہی کھیت سبز ہو جاتا ہے، سبز دانے اور لمبے ہو جاتے ہیں۔ گائے رات تک اس گھاس کو پوری طرح کھا جاتی ہے۔ وہ پھر سے موٹی اور بڑی ہو جاتی ہے، اس کا جسم چربی اور طاقت سے بھر جاتا ہے۔ رات ہوتی ہے تو وہ پھر گھبراہٹ کا شکار ہو جاتی ہے اور چارے کی تلاش کے خوف سے پھر دبلی ہو جاتی ہے۔ یہ سوچ کر کہ میں کل کھانے کے وقت کیا کھاؤں گی۔ وہ گائے کئی سالوں سے یہی کرتی آ رہی ہے۔ وہ کبھی نہیں سوچتی میں ان تمام سالوں میں اس چراگاہ سے کھاتی رہی ہوں، میرا چارہ ہمیشہ وقت پر پہنچا ہے، پھر یہ خوف و غم اور دل کی جلن کیا ہے۔ جب رات ہوتی ہے تو موٹی گائے پھر سے دبلی ہو جاتی ہے، یہ سوچ کر افسوس، چارہ ختم ہو جائے گا۔ یہ گائے ہمارا نفس ہے اور میدان یہ دنیا ہے جہاں ہم رزق کے خوف سے دبلے ہوئے جاتے ہیں۔ یہ سوچ کر کہ میں مستقبل میں کیا کھاؤں گا، میں کل کے لیے کھانا کہاں سے تلاش کروں۔ اپنے برسوں کھایا ہے اور کھانا کبھی ختم نہیں ہوا۔ مستقبل کو چھوڑ کر ماضی کو دیکھیں۔ جو کھانا اور لذیذ چیزیں اب پہلے ہی کھا چکے ہیں ان کو ذہن میں رکھیں، آنے والی چیزوں کے بارے میں مت سوچیں اور دکھی نہ ہوں، اور حوصلہ رکھیں کہ جس طرح ماضی میں آپ کا رزق اب تک پہنچتا رہا ہے، اسی طرح مستقبل میں بھی آپ کا رزق اب تک پہنچتا رہے گا۔ اور پرندے
کسی فکر کے بغیر خوش باش زندگی بسر کر رہے ہیں۔ درخت پہ بیٹھا کبوتر خدا کا شکر ادا کر رہا ہے، جبکہ اس کو ابھی رات کا کھانا بھی میسر نہیں۔ بلبل اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے، اے دعاؤں کے سننے والے، میں اپنے رزق کے لیے تجھ پر بھروسہ کرتی ہوں۔ یعنی پرندے اور جانور اللہ پر توکل کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کا رازق ہے، جبکہ انسان اپنے تمام تر وسائل کے باوجود بھی اللہ پر اس طرح توکل نہیں کر پاتا۔ اللہ دعاؤں کا سننے والا ہے اور سب کا رزق اس کے ذمہ ہے، اس لیے انسان کو اللہ پر اپنے رزق کے لیے مکمل بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ جانوروں اور پرندوں سے بہت زیادہ افضل ہے۔ یہ سوچ کل میں یہ کروں گا یا میں وہ کروں گا انتخاب کی طاقت کا ثبوت ہے۔ اگر اللہ کے سوا کسی کے پاس اختیار نہیں ہے تو جس نے تمہارے خلاف جرم کیا ہے اس پر تم ناراض کیوں ہوتے ہو؟ جب جسم اور نفس کی خواہشات پورا کرنے کا وقت آتا ہے تو تمہارے پاس 20 آدمیوں جتنی طاقت آ جاتی ہے۔ جب تمہارا دوست تمہیں کسی فائدے سے محروم کرتا ہے تو تمہاری روح میں فوری اس سے جھگڑا کرنے کی طاقت آ جاتی ہے، لیکن جب خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا وقت آتا ہے تو تمہارے پاس انتخاب نہیں ہوتا اور تم پتھر سے بھی کمزور ہو جاتے ہو۔ یعنی انسان کو اللہ نے انتخاب کی طاقت دی ہوئی ہے، پر اکثر لوگ اس سے اپنے نفس کی خواہشات پورا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اللہ کا شکر گزار اور عبادت کے وقت بہانے بناتے ہیں کہ ان کے پاس اختیار کی طاقت نہیں اور ان کا اللہ کی فرما برداری کرنا ان کے بس میں نہیں۔ جب کسی عمارت کو دوبارہ تعمیر کرنا ہوتا ہے تو اس کی بنیادوں کو کھودنا پڑتا ہے۔ بچے نے جب سلیٹ پر کچھ لکھنا ہوتا ہے تو وہ پہلے اسے صاف کرتا ہے۔ اسی طرح جب اللہ نے ہمارے دل کی سلیٹ پر اپنے اسرار لکھنے ہوتے ہیں تو وہ اس کو آنسوؤں اور خون یعنی تکلیفوں کے پانی سے دھوتا ہے۔ سو بنیاد کا گرنا اور سلیٹ کا صاف کرنا آنے والی بہتر چیزوں کی خوشخبری ہے۔ یعنی جب اللہ ہمیں تکلیفیں دیتا ہے یا ہم سے کچھ لے لیتا ہے تو در حقیقت وہ ہمیں بہتر چیز دینا چاہتا ہے۔ سو ظاہری تکلیفیں اور نقصانات خوشخبری ہیں کہ ہمیں جلد ہی بہتر چیزیں ملنے والی ہیں۔ اگر کوئی ماں کے رحم میں موجود بچے سے کہے باہر ایک خوبصورت دنیا ہے، ایک خوشگوار زمین ہے جس میں 100 قسم کے کھانے کی چیزیں ہیں، پہاڑ اور سمندر اور میدان، خوشبودار باغ اور کھیت ہیں اور بلند اور روشن آسمان ہے، تو یہ بچہ جو ماں کے رحم کے اندھیروں سے مانوس ہے اور باہر کی دنیا سے بالکل غافل ہے، اس بات پر یقین نہیں کر پائے گا اور اس پیغام سے منہ موڑ لے گا۔ اسی طرح اس دنیا میں جب اللہ والے عام لوگوں سے دوسری دنیا کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ دنیا ایک بہت ہی تاریک اور تنگ گڑھا ہے، باہر ایک اور دنیا ہے جو کہ ایسی نہیں، تو عام لوگ بھی اس بات پر یقین نہیں کر پاتے۔